بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسی بات کے بارے میں بتانے لگی ہوں جو اگر آپ کو مل گئی، دولت، پیسہ، عزت، روپیہ، یہ سب چیزیں تو ساتھ ساتھ مل ہی جائیں گی، لیکن اس سے بڑھ کے ایک چیز ملے گی، اور وہ آپ کو تبھی احساس ہوگا اس چیز کا کہ وہ دنیا سے بھی بڑھ کے ہے جب آپ اس کو پا لیں گے۔ اور یہاں جو بھی میں انفارمیشن دینے والی ہوں، اس کو میں کچھ بکس کے تھرو کوٹ کر کے بتا رہی ہوں، کچھ یعنی بک سے پڑھ کے ایکسپیرینس کر کے، ان کے لفظ نہیں ہیں اس میں، اور کچھ ایسی چیزیں جو کہیں نہ کہیں 1% مجھے لگا کہ اس میں دم ہے، اور واقعی ہے۔ ایک دفعہ آپ کر کے دیکھیں گے، آپ کو خود ہی پتہ لگ جائے گا، لیکن اس کو پانے کے لیے نا آپ کو دعاؤں کی ضرورت ہے، آپ کو گڑگڑانا پڑے گا، اور دنیاوی چیزیں تو اللہ دے ہی دیتا ہے، لیکن یہ چیز نا جن لوگوں کے دل میں سچی لگن ہوگی نا، انہیں کو بس ملتا ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ ہے اللہ کی محبت۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سے 70 سے زیادہ پیار کرتا ہی کرتا ہے، لیکن جب آپ کو اللہ سے محبت ہو جائے گی، جب آپ کے سامنے دیکھیں، یہاں پہ نا یہ بات نہیں ہو رہی کہ اولاد، بے شک ایک تو میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ جب آپ کو اللہ سے محبت ہو جائے گی تو آپ کو اولاد، مال، دولت، پیسہ، رشتہ دار، وہ تمام چیزیں جو آپ کی زندگی میں نہیں تھی نا، یا جو آپ کی زندگی میں تھیں، آپ کی قدر نہیں کرتی تھیں، وہ پاگلوں کی طرح آپ کی قدر کریں گی، پاگلوں کی طرح۔ کیوں کریں گی؟ کیونکہ جو آپ جس طرف آپ چل پڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے جب آپ کو محبت ہو جائے گی تو یہ ساری چیزیں ایزیلی آپ کی پاؤں میں آ کے ایسے ٹھوکریں کھا رہی ہوں گی، لیکن کیونکہ اب آپ کو اس سے بھی زیادہ آپ کے دل کو سکون آنے لگ گیا ہوگا اس محبت میں، تو یہ چیزیں آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھیں گی۔ اور اس چیز کو پانے کے لیے کہنا بڑا آسان ہے، ہاں یار اللہ کی محبت، اللہ تو ہمیں 70 سے زیادہ پیار کرتا ہی کرتا ہے، اور یہ بات کہنا کہ اولاد سے بھی بڑھ کے، دولت سے بھی بڑھ کے، دیکھیں میں پہلے بھی ایک آڈیو میں بتا چکی ہوں کہ جس چیز کے پیچھے آپ پڑ جائیں گے اس میں آپ ذلیل و خوار ہوں گے، آپ کا صبر آزمایا جائے گا، آپ رو رو کے گرا کے پاگل ہو جائیں گے جب تک کہ آپ کو صبر نہ آ جائے، ٹھیک ہے؟ تو ایک تو کنڈیشن یہ ہے، کچھ لوگ اس میں صبر کر کے پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کو ترس آ جاتا ہے ان کے اوپر، لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے اپنا بنانا چاہتا ہے نا، ان کو ایسا صبر کراتا ہے ان چیزوں میں کہ ان کو فوراً ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی، اور یہ وہ اس صبر کے اندر صبر بھی ان کو نہیں لگتا، پھر صبر کرنا، پھر ان کو اللہ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، یہ چیزیں ان کے لیے بے معنی ہو جاتی ہیں۔ اچھا، یہاں پر نا ایک بات میں کلیئر کر دوں جو مجھے بہت ٹائم بعد سمجھ آئی۔ ہم نے عموماً یہ حدیث پڑھی ہوگی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس کا مفہوم بیان کر رہی ہوں، کہ تم لوگ کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہے، ہم سے بات کر رہے ہیں، ہمارے اپنی امت سے، جب تک کہ میں تمہاری اولاد، مال، دولت، یعنی گھر بار، ہر چیز سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ اب یہاں پر کیا یہ درس مل رہا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو اٹھا کے باہر پھینک دیں اور ان کی بےعزتیاں کرنا شروع کر دیں اور بس کہیں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ دیکھیں، آخری میں جو بتایا وہ تو کرنا ہے آپ کو، ان کا ہی نام لینا ہے، اور ان کا ایمان آپ کا ایسے ہی کمپلیٹ ہوگا جب آپ ان کو اللہ کا نبی مانیں گے اور اللہ تعالیٰ کے لیے ان سے محبت کریں گے، پھر اللہ سے محبت آٹومیٹکلی ہو جائے گی۔ لیکن کیا میں اس چیز کو بہت ٹائم بعد سمجھی، اور وہ یہ کہ اپنی اولاد، فیملی کو پس پش ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے ان چیزوں کے احکامات جو آپ نے کرنے ہیں، اپنی اولاد کا خیال رکھنا ہے۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رشتہ، خواہ وہ باپ کا ہو، اولاد کا ہو، اور رشتہ دار ہو گئے، پوتے کا ہو، بیوی یعنی کہ اپنے ہسبینڈ کا ہو، اور اپنی اولاد کے لیے ایز اے باپ کا ہو، رشتہ دار، دوست، ہر چیز انہوں نے ایک بہت اہم مثال قائم کی، اور ہمیں بھی یہی درس دی ہے۔ تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ان رشتوں کو سائڈ پہ کر دینا ہے اور آپ نے ان رشتوں کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھنی، یہ نہیں ہے، لیکن جب وقت آئے چوز کرنے کا تو آپ نے اپنے دین کو، اپنے نبی کو، اپنے اللہ کو پہلے چوز کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں یہ چیز ہے، اور یہ آپ تبھی چوز کر پائیں گے جب آپ اپنے تمام رشتوں سے اللہ کی خاطر محبت کریں گے، جو سنت میں طریقہ بتایا گیا اس کے اکارڈنگ چلیں گے۔ تو سنت میں تو ہمیں پیار محبت سکھایا گیا، ہمیں یہ تو نہیں سکھایا گیا کہ بدتمیزی سے بات کرو اپنی اولاد سے، ہمیں یہ تو نہیں سکھایا گیا اپنے ماں باپ سے بدتمیزی سے بات کرو، ہمیں تو آپ کو انڈیویجول، اگر آپ دیکھیں ایکچولی آپ کو تو کچھ لوز کرنا ہی نہیں پڑ رہا، لیکن آپ کے دل میں یقین، محبت ہونی چاہیے اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو جب یہ چیز آپ کی آ جائے گی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر رشتے سے محبت کرنی ہے، اولاد کو ان کے حقوق دینے ہیں، والدین وغیرہ کو، پیسے کو، ہر چیز کو انجوائے کریں، لیکن اللہ کے لیے کچھ چھوڑے، اللہ کے لیے سنت پہ عمل کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملی ہے، ہمیں انہوں نے خود تو کچھ نہیں، قرآن میں صاف لکھا ہوا ہے کہ نبی وہی کہتے ہیں
جو اللہ ان کو بتاتا ہے، اپنی خود سے اپنی خواہش سے کچھ نہیں وہ لوگ کہتے، ٹھیک ہے. تو یہاں بان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ اس کیفیت میں آ جائیں گے، جب آپ کو اللہ کی محبت کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا، جب آپ کو اللہ کے علاوہ کوئی رشتہ معنی نہیں ہوگا، اور آپ یقین کریں اگر آپ ایک دفعہ اس اسٹیٹ پر چلے جائیں گے نا، تو پھر میں یقین کریں لوگوں سے ہرٹ نہیں ہوں گے آپ. لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز، پیسہ دولت روپیہ خرچ کرنا اللہ کی راہ میں کوئی بڑی بات نہیں ہوگی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اکثر لوگ جب اس لیول تک تو خیر جو لوگ پہنچ جاتے ہیں وہ تو بہت ہی بڑی بات ہے، پر جو لوگ اس لیول تک جا رہے ہوتے ہیں نا، تو بیچ میں ان کی ٹانگ کھینچنے والا ہوتا ہے شیطان. وہ چاہتا ہے کسی نہ کسی طرح ان کو ان رستے سے ہٹا دے. تو یو نو واٹ ہی ڈز، وہ کہیں نہ کہیں آپ میں تکبر ایڈ کر دے گا. مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں نے ایک آدھ لائن پڑھی تھی اشفاق احمد کی، ڈاکٹر صاحب کی. انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا زندگی میں سب اچھا چل رہا تھا، اولاد وغیرہ اچھے اسکول کالجز میں پڑھ رہے تھے، ہو سکتا ہے تھوڑی ایک آدھ بات میری غلط ہو، لیکن انہوں نے بس یہ کہا زندگی میں سب اچھا چل رہا تھا، پیسہ روپیہ دین کی بھی ہر چیز اچھی چل رہی تھی، نمازیں عبادات ہر چیز بہترین. پھر کہتے ہیں کہیں نہ کہیں سے کیڑا نکل آیا، اور وہ یہ تھا کہ ہم دوسروں سے افضل ہیں. اور یہ چیز آپ نے میں مٹانی ہوتی ہے اپنی. اینڈ آنیسٹلی جب آپ کی میں مٹ جاتی ہے نا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا میں مٹنے کا کہ آپ اپنے آپ کو لوگوں کے آگے لٹا دیں کہ لو جی چڑھ کے چلے جاؤ مجھ سے. ایسا نہیں ہے. آپ ہر رشتے کو اللہ کے لیے ڈیل کرتے ہیں، پھر اپنی ذات ہٹ جاتی ہے، پھر اللہ کے لیے ہر چیز ہوتی ہے. یہ اصل میں اس کا مطلب ہے. یہ میں آنیسٹلی اسپیکنگ شیطان جس طریقے سے آپ کو کنفیوز کرنا چاہتا ہے ویسے مجھے بھی کیا، اور اسی طریقے کے ہیں ہم کیسے اپنی اولاد کو چھوڑ سکتے ہیں، ہم کیسے. پھر جب آپ کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ یار سب کچھ تو ہمارے بینیفٹ میں ہے، صرف نظریہ بدلنا ہے. کہیں ایک واقعہ تھا کہ کوئی بزرگ تھے، انہوں نے اس طرح بات کی کہ یہ کھڑکی کس لیے بنا رہے ہو. آئی ڈونٹ ریممبر دیٹ فیکٹ. شاید گنبد خضرا کا واقعہ تھا کچھ تھا، اس لیے مجھے کیونکہ اس کے بارے میں اتنا زیادہ نالج نہیں ہے ابھی تو میں اتنا ایکسپلین نہیں کروں گی. لیکن اس کے اندر درس یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہوا کے لیے کھڑکی بنا رہے ہیں، کسی مسجد میں تھا یا کہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر تم یہ کہتے تھے کہ میں اللہ کے لیے بنا رہا ہوں، تو مقصد تمہارا وہ ہوا والا پورا ہونا ہی تھا، روشن دان کے طور پہ جو تم بنا رہے تھے. لیکن نیت آپ کی چینج ہو جاتی ہے. تو جیسے ہمارے دین میں حمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. آپ کوشش تو کر کے دیکھیں ایک دفعہ اللہ تعالیٰ. اور یہاں میں ایک اور بات ایڈ کروں گی، میں اس چیز کو 100% فالو بھی نہیں کر رہی. آئی ایم ٹرائنگ، میں دعا مانگ رہی ہوں، بہت مانگ رہی ہوں، اور جب اللہ نے مجھے دینی ہوگی وہ مجھے دے دیں گے. لیکن جو اس کا سرور ہے، جو اس کی ایک کیفیت ہے، اور یہ میں نے کیوں بتایا اپنے بارے میں بھی، اس لیے کیونکہ ہمیشہ وہی آپ کو انفارمیشن آگے پرووائڈ کرنی چاہیے جنہیں آپ نے اس کی خود ایکسپیرینس کیا ہے یا جو نالج ہے. اور کیونکہ اگر میرے پاس کوئی ایکسٹرا نالج ہوتی ہے جو میں دینا چاہتی ہوں، آئی آلویز وانٹ ٹو شیئر گڈ انفارمیشن، تو جب وہ میں شیئر کرنے ہوتی ہوں تو میرے مائنڈ میں ایک ہمیشہ بات ہوتی ہے کہ یار یہ بات جو آگے آپ نے شیئر کرنی ہے نا، اگر آپ کو اس کے بارے میں ابھی امپلیمنٹ نہیں کیا تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ اس کو بتائیں کہ میں بھی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. اور آپ کا بھی یہی فرض بنتا ہے کہ اگر آپ بھی کوئی بھی چیز سنیں، کسی کو آگے پہنچائیں، تو یہ بات ضرور ایڈ کریں. سو یہ جو کیفیت ہے جب یہ آپ کو مل جائے گی تو دنیا کوڑا لگے گی. یہ جو اتنے مولانا رومی ہیں، اتنے بڑے بڑے اولیاء کرام گزرے ہیں، انہوں نے کیوں ساری دنیا کو روڑا کوڑا کہہ دیا؟ کیوں کہہ دیا ساری دنیا کو فضول ہے؟ اللہ نے خود قرآن میں مچھر کی مثال دی. اللہ نے خود دنیا کو قرآن میں دھوکہ کہا، بنانے والے نے دنیا کو دھوکہ کہا. تو پھر اب ان ساری چیزوں کو آئی ہوپ کہ میرے نظریے سے جو مجھے بہتر لگا وہ میں نے آپ لوگوں کی طرف پہنچانے کی کوشش کی ہے. لیکن اگر یہ پانا چاہتے ہیں تو سب سے زیادہ اس کے لیے آپ کو اپنی دعاؤں میں مانگنا ہے. یہ میری ایک جاننے والی تھی، اللہ ان کو بہت خوش رکھے، پتہ نہیں آج وہ کہاں ہیں، ڈونٹ ایون ہیو اے نمبر، بٹ انہوں نے مجھے ایک بات کی تھی اور انہوں نے بہت خوبصورت بات کی کہ اللہ ہدایت اور اپنی محبت. اللہ تو محبت کرتے ہیں ہم سے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی. یہ چیز دیکھیں کیسی عجیب سی بات ہے کہ اپنے آپ کو کسی سے محبت کرنے کے لیے آپ دعا مانگ رہے ہیں. اللہ سے محبت کرنے کے لیے ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے اپنی محبت عطا کرو، میں آپ سے محبت کرنے لگ جاؤں. تو یہ ساری چیزیں آپ تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کریں. انہوں نے مجھے کہا یہ دو باتیں، اللہ دعا کے بغیر نہیں دیتا، اور گرا کے دعا کرنی پڑتی ہے. شاید گاڑی پیسے روپے کے لیے بھی اتنی دعا نہ کرنی پڑے جتنی آپ کو اس چیز کے لیے کرنی پڑے گی. سو آئی ریئلی ریکمینڈ ہوپ کہ آپ لوگ اس چیز کو فالو کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اس دنیا کے ہر شر سے، ہر طرح کے شر سے، چاہے وہ غیبی ہو چاہے وہ دکھ رہا ہو نہ دکھ رہا ہو. اللہ حافظ.